سر 1 سال کے اندر انہوں نے تو جو کیا، لیکن انسانی حقوق کی پامالیاں بہت ساری ہوئی ہیں اور مسلسل ہوتی جا رہی ہیں. اس کو جسٹیفائیڈ کیسے کرے گی آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی؟ بہت شکریہ جی. میرے خیال سے ہیومن رائٹس کی اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی. اگر آپ چلے مثال لے لیتے ہیں، تحریک انصاف کے اندر شہری مزاری صاحبہ بڑی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں، لیکن ان کا کیا طریقہ کار رہا؟ ان کی ٹویٹس آپ پڑھتے رہے، کیا وہ لوگوں کو اکساتی نہیں تھی؟ کون سا انسانی حقوق کی حق دیتا ہے کہ آپ جلانے گرانے کی بات کریں، آپ بات کریں کہ ختم کر دو؟ دیکھیے یہ بڑی مصیبت ہے. پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو دہشت گردی کریں انہیں بس چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ انسان ہیں اور ان کے انسانی حقوق ہیں. ہر سماج نے، ہر ریاست نے کچھ قوانین بنائے ہیں اور ایک آئین بنایا ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور صرف کس لیے؟ امن عامہ کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے. اگر کوئی فساد کریٹ کرے اور اس کے ساتھ کچھ ججز ان کے جرم کو مانے ہی نہ. اب میں اگزامپل دے دیتا ہوں. پچھلے سال 25 مئی کو پی ٹی آئی والے آئے چڑھائی کر کے، 3 صوبوں کی، 4 صوبوں کی حکومتی وسائل لے کے آگے چڑھائی کی. انہوں نے اسلام آباد کو جلا کے رکھ دیا. آپ کے سامنے ساری ویڈیوز ہوں گی. جی. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اور 2-3 لاڈلے ججوں نے انہیں پوچھا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آنسو گیس کی وجہ سے انہیں یہ چیزیں جلانی پڑ گئی ہوں. تو دیکھیے اللہ شیری دیتے رہے. اب بھی گورنمنٹ اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو یہ ساری عدالتیں آج تو ہیومن رائٹس کے لیے بڑی سرگرم ہیں. تب تو کوئی نہیں ہوتی تھی جب آصف علی زرداری کو مسلسل 8 سال جیل میں رکھنے کے باوجود ضمانت نہیں دی جاتی تھی. خواتین کو گرفتار کیا جاتا تھا، لوگ بیمار تھے، کس طرح جرم ہو رہا تھا. ایون آج کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو جس طرح گرفتار کیا گیا، ہیروئن ڈالی گئی، سزائے موت تھی اس کی جو اگر وہ سزا ہوتی. کس لیے ہیومن رائٹس کے لیے کوئی جج اٹھا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ صریحاً ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہیومن رائٹس کی. دیکھیے نا، پہلے موصوف کہا کرتے تھے کہ انہوں نے شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اعظم سواتی کو ننگا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ کی ہے، اور خواتین کا آپ نے خود سٹیٹمنٹ سن لی کہ ایسی کوئی بات نہیں. ایک بندہ اپنے بیانیے کو بنانے کے لیے اگر کھیلے نہ آئین اور قانون کے ساتھ اور دھجیاں نہ اڑائے اور جھوٹے الزامات نہ لگائے ہیومن رائٹس کے، تو پھر بتائیں ان کے پاس اور کون سی بات سنانے کی ہے؟ آپ نے خود اپنے انٹرو کے اندر ایک ساری حقیقت دے دی ہے مولانا صاحب. یہی حقیقت ہے. جب آپ لوگ، ہمارے صحافی دوست، اینکرز ان کی محبت میں گرفتار تھے تو ہم تو آج نہیں 10-11 سال ہو گئے ہیں ہم کہتے تھے. تو وہ اسے جو بنانے محبت میں جس کا گرفتار تھے وہ آج بھی گرفتار ہیں. خیر وہ دوسرے والے، اصل والے گرفتار ہیں. نہیں، میں اب آپ کو آپ کی بھی مثال دے دیتا ہوں. جو محبت میں گرفتار تھے اب وہ ان کو آپ نے گرفتار کر 9 لیا مئی نا. کے بعد. نہیں، 9 مئی کے بعد وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں سارے. اچھا چلیں. وجہ رانا یہ مقبول ہے صاحب، سب جی مجھے بات تو پوری کرنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی اگر ہے تو ان گورنمنٹ کو، حکومت کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جو سیاسی جماعت ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتی ہو، ملک کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتی ہو، ملک کے اداروں کو میر جعفر اور میر صادق کہتی ہو اور کیا کیا نام رکھتی ہو، کیا اسے صرف اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے کہ کبھی وہ سیاسی جماعت رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے دور میں ٹی ایل پی کے اوپر پابندی کیوں لگائی تھی؟ اس کا بھی جواب دو. چلیں.